قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور تجوید و مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان فرماوے۔ آج ہم 14ویں پارے کا 9واں رکوع پڑھنے والے ہیں، سورۃ النحل، سورہ نمبر 16۔ آج جس رکوع کو ہم پڑھنے والے ہیں سورہ نحل کا تیسرا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی شارٹ رکوع ہے، لیکن آج کے رکوع میں ہم میم ساکین کے 3 گرامر سیکھنے والے ہیں۔ ویسے تو میم ساکین کے 3 گرامر ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ایڈ کر دیے ہیں، بہت ہی آسان انداز میں بورڈ پر لکھ کر ہم نے بتایا ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اس میم ساکین کے 3 گرامر کو ضرور سمجھے، انشاءاللہ آج کے اس سبق کے سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اب ہم کو میم ساکین کی 3 گرامر پڑھنا ہے، ایک آسان انداز سے سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے حروف، میم ساکین کے اظہار کے 26 حروف ہے۔ میم اور با کے علاوہ جو 26 حروف ہے، کل تختی کے 28 حروف ہے۔ میم اور با کے علاوہ سارے جو حروف ہے وہ میم ساکین کے اظہار کے ہے۔ اب میم ساکین کے اخفا کا ایک ہی حروف ہے اور وہ ہے با، اور میم ساکین کے ادغام کا ایک ہی حروف ہے اور وہ ہے میم۔ اب میم ساکین کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو میم ساکین کا اظہار ہوگا۔ اس اظہار کا نام اظہار شفوی بھی ہے۔ اب میم ساکین کے بعد یعنی جزم والی میم کے بعد اگر با آتا ہے تو میم ساکین کا اخفا ہوگا۔ میم ساکین کا اخفا کا ایک ہی حروف ہے اور وہ ہے با۔ اس اخفا کو اخفائے شفوی بھی کہتے ہیں۔ اور اگر میم ساکین یعنی جزم والی میم کے بعد اگر دوسری میم آتی ہے تو میم ساکین کا ادغام ہوگا۔ اس ادغام کا دوسرا نام ادغام شفوی بھی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ میم ساکین کے اظہار کو یعنی اظہار شفوی کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکین کے اخفا کو یعنی جزم والے میم کے بعد اگر با آتا ہے تو اس کو کہیں گے میم ساکین کا اخفا۔ میم ساکین کے اخفا کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر میم ساکین کے بعد دوسری میم آتی ہے تو ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا دوسرا نام ادغام شفوی ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم مثال دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ مثال کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ بھی قرآن پاک کو سمجھ کر مخارج اور گرامر کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا اور ہمارے چینل کو آگے بڑھنے میں ہیلپ ملے گی۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جزم والے میم یعنی میم ساکین کے بعد حمزہ آیا ہے۔ اب حمزہ میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے ہے۔ اب یہاں پر اظہار ہوگا یعنی میم ساکین کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الہکم الہ واحد، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ۔ اب دیکھ سکتے ہیں جزم والی میم کے بعد میم آیا ہے اور میم جو ہے وہ ادغام کا حروف ہے۔ اب جزم والی میم کے بعد میم آیا ہے تو ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم کو میم کے ساتھ نہیں ملانا ہے، یہ ہا کو جو میم سے پہلے پیش والا ہا ہے اس ہا کو میم کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ یہاں پر بھی جزم والی میم کے بعد میم آیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 گرامر سکھائے تھے وہ پورے الگ ہیں، وہ جزم والے نون اور تنوین کے بعد اور یہاں پر جزم والے میم کے بعد، اور اس ادغام کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ادغام کی مثال ہے اور یہاں پر بھی ادغام کی مثال ہے۔ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔
ملا کر تھوڑی دیر گننا کرنا ہے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں پر بھی میم ساکن کا ادغام ہوگا. اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا تو ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور میم ساکن کے ادغام یعنی ادغام شفوی کا ایک ہی حروف ہے اور وہ ہے میم. لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوزارہم کاملتن، اوزارہم کا یہاں پر جزم والی میم کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے کاف آیا ہے، لہٰذا یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اب دیکھ سکتے ہیں اوپر تو ہم نے میم ساکن کے ادغام اور میم ساکن کے اظہار کی مثال پڑھ لی، لیکن میم ساکن کی اخفا کی مثال باقی تھی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میم ساکن کے بعد میم ساکن کے اخفا کا جو ایک حروف ہے با وہ آیا ہے، لہٰذا یہاں پر میم ساکن کا اخفا ہوگا. میم ساکن کا اخفا کا مطلب یہ ہوتا ہے گنہ کے ساتھ پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ یضلونہم بغیر علم، اس لیے کہ میم ساکن کا ادغام ہوگا، اس لیے یہاں پر گنہ کریں گے. یضلونہم بغیر علم. یہ جو میم ساکن کے 3 گرامر ہے نا بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ اس کے جو حروف ہے وہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتے ہیں. یضلونہم بغیر علم، با یہ میم ساکن کے اخفا کا حروف ہے. الا ساء ما یزرون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 14ویں پارے کے 9 رکوع اور سورۃ النحل کے 3 رکوع مکمل ہو چکے. عین کے بیچ میں 4 لکھا ہوا ہے، یعنی آج کے رکوع میں ہم نے صرف 4 آیتیں پڑھی ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم نے شروع سے لے کر یہاں تک جتنے بھی رکوع پڑھے ہیں اس میں سے سب سے شارٹ رکوع یہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم کو اس رکوع میں میم ساکن کے تینوں گرامر کی مثالیں اچھے سے مل گئی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو میم ساکن کے گرامر سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ہم اس کا جو تفصیلی ویڈیو ہے، جو بورڈ میں سمجھایا ہوا ویڈیو ہے، اس کی لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. آپ ضرور اس گرامر کو سمجھیں. ہمیں امید ہے کہ آج کا گرامر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا، اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.